السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر 39 آیت نمبر 75 اور سورۃ المومن 40 آیت نمبر 7۔ ان دونوں میں پتہ چلا کہ ان جو فرشتے عرش کے گرد گرد ہیں ان کے دو گروہ ہیں، ایک وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، دوسرا وہ گروہ جس میں فرشتوں کا خوب کھچا کھچ ہجوم عرش کے چاروں طرف رہتا ہے۔ یہ دونوں پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں۔ سورہ زمر میں جن فرشتوں کے متعلق گفتگو ہے وہ معاملہ میدان حشر میں واقع ہوگا، اور سورہ مومن کے حوالے سے جن فرشتوں کی بات ہوئی وہ حشر کے برپا ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے فرشتے پاکی بولتے ہیں اور خوبیاں بولتے ہیں اپنے رب کی۔ البتہ المومن والے فرشتے حمد و ثنا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کے علاوہ گناہ بھی بخشواتے ہیں اہل ایمان کے، وہ اہل ایمان جو توبہ کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کے قلب میں اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، یہ فرشتے محبت باللہ کے ساتھ ان بندوں سے بھی پیار کرتے ہیں کہ عرش کے گردا گرد حمد و ثنا اور پاکی کا ورد زبان پر ہوتے ہوئے ان اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ کیا خوب ہے ایمان باللہ کہ عرش پہ اس نور توحید کے ماحول میں نورانی مخلوق، نور ایمان رکھنے والے اور توبہ کرنے والوں کے لیے دعا میں نور ایمان رکھنے والوں کے لیے بخشش و رحمت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً اس دعا میں آپ حضرات اور خود میں اور تمام امہ شامل ہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھا جائے تو سب کچھ خدا نے دے دیا اس عطا کے بعد۔ اب آئیے آئینہ تراجم میں اس رحمانی فیصلہ قرآنی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے تفہیم سے۔ آیت نمبر 7 سورہ مومن۔ فرمایا کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔
اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ بیان القرآن سے فرمایا، جو فرشتے کے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گردا گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اس طرح استغفار کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت عامہ اور علم ہر چیز کو شامل ہے، سوا ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے شرک و کفر سے توبہ کر لی ہے اور آپ کے راستے پر چلتے ہیں، اور جن کو جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اس میں داخل کر دیجئے، اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو جنت کے لائق یعنی مومن ہوں ان کو بھی داخل کر دیجئے۔ بلا شبہ آپ زبردست حکمت والے ہیں، اور ان کو قیامت کے دن ہر طرح کی تکالیف سے بچائیے، اور آپ جس کو اس دن کی تکلیف سے بچا لیں تو اس پر آپ نے بہت مہربانی فرمائی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اب سنیے موزے قرآن کا ترجمہ۔ جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش اور جو اس کے گرد ہیں، پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب ہمارے، ہر چیز سمائی ہے تیری مہر میں اور خبر میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کی مار سے، اے رب ہمارے، اور داخل کر ان کو بسنے کے باغوں میں۔ یہ بسنے کے باغوں سے دیکھیں کتنا لطیف اشارہ ہے کہ باغات میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ بسنا آسان نہیں ہے، نہ وہاں پہ پانی کا نظام ہے، نہ سیوریج کا نظام ہے، اور نہ وہاں کا ایسا انداز ہے کہ آرام سے آدمی اس میں چل پھر سکے۔ لیکن ایسے باغ کہ وہاں پہ رہائش اختیار کی جا سکے، ساری انسانی ضروریات ہوں، کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب باغات میں ظاہر سی بات ہے کہ گوشت کی مارکیٹ، سبزی کی مارکیٹ اور دیگر اشیاء تو نہیں ہوتی، لیکن یہ جو جنت کے جو باغ ہیں بسنے والے، وہاں پہ انسانوں کی ہر چیز مہیا ہوگی، کسی میں کوئی کمی نہیں ہوگی،
اور داخل کر ان کو بسنے کے باغوں میں جن کا وعدہ دیا تو نے ان کو، اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے کہ اللہ کی بڑی رحمت آ رہی ہے۔ اللہ نے بتایا اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں اور عورتوں میں اور اولاد میں۔ اب یہاں باپوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، باپوں۔ باپوں میں کیا ہے کہ ہمارے باپ، ہمارے سسر، دادا وغیرہ۔ سسر بھی باپ میں آتا ہے اور ہمارے دادا بھی باپ میں آتے ہیں، باپ کے باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہاں تک ہمارے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں، اور ان کے باپوں میں اور عورتوں میں اور اولاد میں بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا، اور بچا ان کو برائیوں سے۔ ابھی کتنی قیمتی دعا ہے، وقیہم السیئات، اور بچا ان کو برائیوں سے۔ اور جس کو تو نے بچا لیا، جس کو تو بچاوے برائیوں سے، اس دن اس پر مہر کی تو نے، اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد پانی۔ ابھی اوپر ایک آیت میں جو یہ گزرا ہے، وقہم عذاب الجحیم، وقہم عذاب الجحیم، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے جہیم کا لفظ ہے، اور فرمایا یعنی ترجمے میں کیا آیا ہے، اور بچا ان کو آگ کی مار سے۔ تو یہ جو جہیم ہے یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ امام ابن جریج سے مروی ہے کہ دوزخ کے 7 طبقے ہیں۔ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لظا، نمبر 3 حطمہ، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، اور نمبر 6 جحیم، اور نمبر 7 ہے حاویہ۔ یہ جو جحیم ہے یہ آگ کی لپٹتی ہوئے شعلے بلند اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ، اس لیے یہاں ترجمے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اور بچا ان کو آگ کی مار سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں ہمیں مبارک فرمائے، اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ فرشتوں کی جو دعائیں ہیں اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ پہ چلتے ہیں ان کے لیے ہے یہ بات، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ، اور بچا ان کو آگ کی مار سے۔ تو معافی کس کے لیے اور عذاب جہنم سے بچنا کس کے لیے ہوگا؟ جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچتے رہیں، اللہ کی راہ پہ چلتے رہیں، توبہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے نوازیں گے کہ جو فرشتے ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے فرما رہے ہیں، اور مرنے کے بعد تک یہ دعائیں چلتی رہیں گی، کیونکہ یہ اہل ایمان کے لیے ہے یہ دعائیں جو ہیں۔
اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم۔